کے جامعہ میں ان کرتے تھے تو علامہ صاحب کھڑے ہو کے احترام کیا کرتے تھے. اس لیے جب بڑی کوئی شخصیت ملے تو ہمیں اور آپ کو اپنی نیکیوں میں اضافہ کرنا چاہیے. حضرت تشریف فرما ہے اور ماشاءاللہ جامعہ حضرت نظام الدین اولیاء محتاج تعارف نہیں ہے. وہاں کا کیلنڈر آپ یہاں لگا ہوا ہے, اس میں جج کی بھی تیاری وہاں کی جاتی ہے. پروفیسر ڈاکٹر انسائکلوپیڈیا سادگی نعت پاک شگفتگی چاہتی ہے, آشفتگی نہیں. جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ شگفتگی چاہتی ہے, آشفتگی نہیں. میں ایک شخص نہیں, شخصیت کو دعوت کلام دینے جا رہا ہوں. پورا مجمع طلب کے کہہ دیں سبحان اللہ. کسی کے باپ کے نام پہ نہیں, رسول پاک کے نام پہ. ایک شخص نہیں, شخصیت. نبی رئیس القلم, منازل اہل سنت, جن کا کلام پوری دنیا میں بہر دیدار مشتاق ہے نظر پڑھا جاتا ہے. ان کے پوتے کو میں ان اشعار کے ساتھ دعوت کلام دے رہا ہوں, جن کا نام ہے اسم گرامی, عالم بعمل, شریعت کا عالم بعمل, حضرت مولانا محمود غازی ازہری قبلہ کعبہ فاضل جامع ازہر مصر سے پڑھ کے آئے ہیں. ان اشعار کے ساتھ دعوت کلام پیش کر رہا ہوں کہ قلم کی کوکھ میں دل کا لہو ضروری ہے. قلم کی کوکھ میں دل کا لہو ضروری ہے. نبی کی نعت سے پہلے وضو ضروری ہے, اور تم اس سے پہلے کہ نعت نبی لکھو محشر, نبی کا قول و عمل روبرو ضروری ہے. حضرت کا میں استقبال کر لیتے ہیں سب مل کر. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وقت بہت ہو گیا ہے اور زیادہ وقت اور لے کر آپ کو تکلیف میں نہیں ڈالوں گا. جو چند اہم باتیں ہیں انشاءاللہ اس کو جلد سے جلد مکمل کروں گا. بس یہ یاد رکھیں کہ جس مجلس میں بیٹھے ہیں, اس مجلس کا ادب تمام نیکیوں کا محور ہے. مجلس میں بیٹھ کر اگر آپ بے ادب رہے تو کچھ نہیں ملنے والا, اور یہاں نہ بیٹھیں چاہے دور رہیں لیکن با ادب رہیں تو کہیں بھی رہے وہاں مل جائے. تو نہ آفتاب صاحب کے بلانے سے آپ بیٹھے ہیں, نہ مجھے سننے کے لیے بیٹھے ہیں. نہ آفتاب صاحب کے بلانے سے بیٹھے ہیں, نہ مجھے سننے کے لیے بیٹھے ہیں. یہ رب کی توفیق ہے, اسی لیے آپ اب تک موجود ہیں. تو اس رب نے آپ کو توفیق بخشی ہے, ایک تو اس کا خیال رکھیں اور ادب کے ساتھ بیٹھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, والحمد للہ رب العالمین, والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر ذلک الکتاب لا ریب فیہ, صدق اللہ مولانا العظیم. قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. صلوا علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یقیناً تراویح میں قرآن پاک کی سماعت مکمل کرنا اور اس ماہ مبارک میں اس کا اہتمام کرنا, اس کے لیے توجہ دینا اور اس میں پوری دل لگی کے ساتھ حاضر ہونا, یہ ہماری نیک بختی سعادت مندی کی دلیل ہے کہ اس پروردگار نے ہمیں توفیق بخشا کہ ہم نے اپنی پیشانیوں کو اس رب کی بارگاہ میں جھکائے ہم, اور اس حدیث کے مصداق ہوئے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال فی حدیث آخر من صام وقام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ایک حدیث میں فرمایا کہ جس نے رمضان کا روزہ رکھا ایمان کے ساتھ, اور ایمان کیا ہے, جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ
من والدہ وولدہ والناس اجمعین. ایمان کیا ہے؟ کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنے ماں باپ اور دنیا کی تمام نعمتوں سے سب سے زیادہ معزز جانے، وہ ایمان ہے، اور جس کے دل میں یہ ہوگا وہ مومن ہے. تو ایمان کی دلیل مکمل طور پر الف سے یا تک، اے سے زیڈ تک اللہ کی نبی سے محبت اور ان کی اطاعت، بس یہی ایمان ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں. تو آپ نے فرمایا جو ایمان کے ساتھ واحتساباً، اور خود کا احتساب کرتے ہوئے، خود کو، ہر ایک شخص دنیا میں جتنا بھی ہے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں گناہگار نہیں ہوں، میں نیک ہوں. دنیا میں کوئی شخص نہیں ہے جو یہ دعویٰ کرتے، چاہے وہ کتنا متقی پرہیزگار ہو، کتنا زیادہ عبادت گزار ہو، کتنے ہی قرآن کی تلاوت کرتا ہو. ہر ایک شخص، یہاں تک کہ جن کو جنت میں اللہ کے نبی نے، جن کو دنیا میں اللہ کے نبی نے جنت کی بشارت دے دی، وہ بھی رویا کرتے تھے کہ اللہ مجھے بخش دے، ہے نا. تو احتساب کیا ہے؟ کہ خود کو جاننا، خود کو پہچاننا. یعنی جو آپ نے ماضی میں کر گئے، چاہے وہ جان کر کیے ہوں یا انجانے میں کیے ہوں، وہ تمام چیز آپ کے پیش نظر ہو کہ ہم نے کیا صحیح کیا اور کیا غلط کیا. جو غلط کیا اس پر نادم ہو، آپ شرمندہ ہو، اور جو صحیح کیا اس پر اللہ کا شکر ادا کرے. یہ احتساب ہے. یہ کیا ہے؟ احتساب. حضرت عمر فرماتے ہیں القیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، کہ عقل مند شخص، فائدے مند شخص وہ ہے القیس من دان نفسہ، جو اپنے نفس کو پہچانے، خود کو پہچانے، وعمل لما بعد الموت، اور وہ کام کرے جو اسے مرنے کے بعد فائدہ پہنچائے. وہ عقل مند ہے. اور بے وقوف کون ہے؟ آپ نے فرمایا بے وقوف وہ ہے جو دنیا کو اپنا سب کچھ سمجھے اور بے فکری سے زندگی گزارتا چلے جائے. تو پتہ لگا کہ خود کا احتساب اس رمضان میں ہمارے پچھلے گناہوں کی بخشش و مغفرت کا ذریعہ ہوتا ہے. اب آپ روزہ رکھ لیے، 10 رمضان المبارک بھی پار ہو گیا، آپ قرآن بھی سماعت کر لیے، احتساب کیے؟ اب تک جانچے، خود کو پرکھے، اپنے آپ کو تولے کہ میری کیا حیثیت ہے، میں کیا ہوں اس رب کی نگاہ میں. آپ اپنے دوست کی نگاہ میں کیا ہے وہ فرق نہیں پڑتا، آپ اپنے بیوی کی نگاہ میں کیا ہے وہ فرق نہیں پڑتا، آپ اپنے گھر والوں، خاندان والوں کی نگاہ میں کیا ہے کوئی فرق نہیں پڑتا. دنیا کے رئیس ترین شخص کے، امبانی اڈانی کے آپ رشتہ دار اگر ہو جائیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ اللہ کی نظر میں کیا ہیں یہ سب سے زیادہ اہم ہے. اور اگر اللہ اور اس کے نبی کی آپ کو قرب نصیب ہو جائے اور یہ جان جائیں، تو دنیا چاہے آپ کو کچھ بھی سمجھ لے، دنیا چاہے آپ کو جو چاہے بول دے، آپ عند اللہ مقبول ہیں، آپ منظور ہیں. عند اللہ آپ کے گناہ کم ہیں. وہ رب سے آپ یہ امید رکھتے ہیں کہ وہ پروردگار مجھے بخشے گا. ہماری کیا عادت ہو گئی ہے کہ رمضان کا مہینہ شروع ہوا، ٹوپی ایک لگائے سر پہ، اور صبح سے بھوکے سحری کر لی اچھے طریقے سے، یہاں تک سحری کر کے، اور اس کے بعد سو گئے. اور اس کے بعد کب اٹھنا ہے؟ دوپہر کی نماز کے وقت اٹھنا ہے، ظہر کی نماز کے وقت. ظہر کی نماز کے وقت اٹھے اور وضو کر کے، سب سے بڑے نمازی تو یہی ہے، اور مسجد میں سب سے پہلے پہنچے. اب پہنچ کر کے نماز آپ نے ادا کی، بہت اچھا کام کر رہے ہیں آپ، اچھا کام ہے، یہ نیک کام ہے. یقیناً بے شمار ایسے لوگ ہیں جو اس ماہ مبارک میں بھی اللہ کی طرف سے انہیں توفیق نہیں ملتی، ایک روزہ رکھنے کی ان کے اندر استطاعت نہیں ہوتی، ایک روزہ رکھنے کی ان کے اندر صلاحیت نہیں ہوتی، ایک روزہ رکھنے کی ان کے اندر قوت نہیں ہوتی. لیکن اگر فلم سٹار آ جائے تو 2000 لوگوں کی لائن لگ کے ٹکٹ لینے کی صلاحیت ہوگی ان کے اندر. ابھی کرکٹر آ جائے کوئی یہاں پر تو پورے دن کھڑے رہ سکتے ہیں. کوئی نیتا بھی آ جائے یہاں پر اور بولے مجمع میں جتنے لوگ ہوں گے 500 روپے میں تقسیم کروں گا، تو صبح نیتا جی 9 بجے آنے والے اور بارش کا موسم ہونے کی وجہ رات 9 بجے آئے، پورے دن کھڑے رہیں گے، ہلیں گے نہیں، بولیں گے 500 روپے کا سوال ہے. طاقت اس وقت آپ کے اندر آ جاتی ہے. ہر ایک چیز، آپ کی فکر، آپ کے ذہن
سے متصل ہے. ہر ایک چیز, جس چیز میں آپ کی ذاتی خواہش شامل ہوگی اس چیز میں آپ پوری قوت لگا سکتے ہیں. جس چیز میں دین کی مصلحت شامل ہوگی اس میں آپ کا جسم بھی جواب دے دے گا, آپ کا ذہن بھی جواب دے دے گا, آپ کا دل بھی جواب دے دے گا. کبھی آزما کے دیکھ لیں آپ, 10 رکعت تراویح میں ہمارے نوجوانوں کو پیر میں درد ہونے لگتے ہیں. یہ ماشاءاللہ ضعیف ہیں, آپ سے زیادہ دیر کھڑے ہو کر کے نماز پڑھ لیں گے, ہے نا, لیکن وہی پورے دن کھڑا ہونا پڑ جائے کسی اور چیز کے لیے, آپ کے پیروں میں ذرا بھی طاقت, احساس تک نہیں ہوگا کہ پیر میں کسی طرح کی تکلیف ہے. یہ ہے کیوں؟ کیونکہ ہم نے آج تک دین کی اہمیت, اس کی نورانیت کو اپنے دل میں پیدا ہی نہیں کیا. دین کو دین کی طرح ہم نے کبھی اس کو فالو کیا ہی نہیں ہے. اس کو تو ایک مشغلہ بنا لیا ہم نے, ایک طریقہ کار بنا لیا ہے, ایک زندگی کا روٹین ہوتا ہے ہنسنے کھیلنے کا, وہ ہم نے سمجھ لیا. اور ایک روٹین کے اعتبار سے ہم آئے, نماز پڑھے, چلے گئے, پورے مہینے روزے رہے, اور اگلے دن عید کا دن ہوا تو فلم دیکھنے چلے گئے سلمان خان کی. کیا فائدہ ہوا آپ کو ایسے رمضان کے روزوں کا؟ کیا آپ کو ملا اس رمضان کے روزوں کا, یہ تراویح کا اور نماز کا, کہ پورے مہینے اللہ کی عبادت آپ نے کی, لیکن اس کی اتنی سی بھی شمع آپ کے دل میں پیدا نہیں ہوئی, اور اگلے ہی دن عید کے دن آپ چلے گئے فلم دیکھنے کے لیے. کون آپ کو اس کا, کس کو فائدہ ملے گا اس چیز کا؟ کیا کریں گے ایسے روزوں کا آپ؟ کیا کریں گے ایسی عبادتوں کا؟ پورے مہینے اگر ایک شخص محنت کرے, کسی کمپنی میں جاب کرے, اور 1 تاریخ کو اس کو مالک یہ کہہ دے کہ تمہاری سیلری نہیں ہے, جاؤ تمہیں سیلری نہیں دوں گا کیونکہ تمہارے کام سے میں مطمئن نہیں ہوا, اس کمپنی میں رہیں گے؟ کوئی جاب کر لے اس امید پر کہ اگلے مہینے شاید سیلری دے دے, چلو میں 1 مہینہ اور کرتا ہوں. گھر سے گھر والے نکال دیں گے مار کر کے, بولیں گے پہلے سیلری لے کر کے آؤ. وجہ کیا ہوئی کہ آپ نے محنت کی نا, محنت میں لگن, اور جس کے لیے آپ محنت کیے وہ راضی تھا آپ سے, آپ کے کام سے. شاید راضی ہو, ممکن ہے آپ کا کام بھی اچھا ہو, نہیں دیا آپ کو, آپ وہاں پر نہیں رکیں گے. پورے مہینے آپ محنت کیے, اور آپ جب جزا کا وقت آیا, جب آپ کو جزا ملنی تھی, جب آپ کو انعام ملنا تھا, اسی دن آپ چلے گئے اس کی نافرمانی کی طرف, اور یہ امید کرے کہ وہ رب میری اچھی نوکری بھی لگا دے, وہ رب میری اچھی جگہ شادی بھی کروا دے, وہ رب مجھ کو اولاد بھی عطا کر دے, وہ رب میرے اولاد کو فرما بردار بھی کر دے, اور وہ والدین یہ توقع کرے جنہوں نے پوری زندگی اپنے بچوں کو تربیت نہیں دی دین کی, کہ میرا بچہ میرا فرما بردار بنے. یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ ہر ایک چیز ایک کڑی سے جڑی ہے, ہر ایک چیز دوسرے سے جڑی ہے, کوئی الگ نہیں ہے. اگر آپ یہ زندگی گزار رہے ہیں تو یاد رکھیں میرے عزیزوں, آپ کی طرح یہ زندگی گزارنے والا دنیا میں پتہ نہیں کتنا ہے جسے آپ گن نہیں سکتے, لیکن وہ تعداد بہت کم ہے جو جوانی میں اس رب کی بارگاہ کی طرف پلٹے اور یہ کہے کہ اپنی جوانی کو میں قابو میں رکھوں گا اور وہ کام کروں گا جس سے وہ رب راضی ہو جائے گا. ہم مسلمان کیوں ہیں آخر؟ ہم نے کلمہ کیوں پڑھا؟ کیا ضرورت ہمیں کلمے کی اور مسلمان ہونے کی؟ جب زندگی اسی طرح گزارنی ہے, کیا اس رب کو ضرورت ہے تمہاری؟ اس رب کو تعداد کی ضرورت ہے؟ اس رب کو تمہارے سجدے کی ضرورت ہے؟ اس رب کو تمہارے تلاوت کی ضرورت ہے؟ ضرورت کس کو ہے؟ ہمیں ہے نا, ہمیں ضرورت ہے نا. آج اگر میں نوجوانوں کو کہتا ہوں کہ اپنے چہروں پر داڑھی سجاؤ تو نہیں کوئی مانے گا, لیکن کسی بڑے اسٹار کو دیکھے گا یہ 2 ہاتھ کی داڑھی رکھے ہوئے یہاں تک, تو وہ یہاں تک داڑھی رکھنے کو تیار ہو جائے گا. اے میرے نوجوان, ہم نے جب کہا کہ اللہ کے نبی کی سنت ہے تو تمہیں اس پہ شرم آنے لگی, اور جب اس شخص کو تم نے دیکھا یہاں تک داڑھی رکھے ہوئے تو شرم نہیں آئی تمہیں اس میں شرم نہیں آئی. اپنی فکر کو آپ جانچیں. یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ, اللہ کے نبی نے فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا. یہ احتساب جو ہے نا, ایمان تو ہے ہمارے اندر, اللہ کا شکر ہے کہ ہم مومن تو ہیں, لیکن احتساب نفس ہے ہمارے اندر. خود کو ہم نے جانچا ہے کبھی؟
کبھی غور کرا سنجیدگی میں بیٹھ کر خود کے بارے میں یہ فکر کیا ہو کہ زندگی کا مقصد کیا ہے میرا؟ بس یہ ہی کرتے ہوئے گزار دینا، دوستوں کے ساتھ نکل جانا، عیاشی کر لینا، بس یہی مقصد ہے زندگی کا؟ تو اللہ نے مجھے مسلم کیوں بنایا، مومن کیوں بنایا، اس نبی کا امتی کیوں بنایا اس رب نے؟ مقصد کیا ہے زندگی کا؟ کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں ہمیں کرنا کیا ہے؟ اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے میرے نوجوانوں۔ اس کی وجہ یہ ہے غور کرنے کی، کیونکہ پوری دنیا میں آپ کو میں بتا رہا ہوں، صرف اس ملک کی بات نہیں کر رہا ہوں، پوری دنیا میں آپ کی تعداد دوسرے نمبر پر سب سے زیادہ ہے، لیکن آپ سب سے زیادہ ذلیل کیے جاتے ہو، سب سے زیادہ تکلیف دیے جاتے ہو، سب سے زیادہ آپ پر تہمت اٹھائی جاتی ہے، سب سے زیادہ آپ کو رسوا کیا جاتا ہے، آپ پر نقص، آپ پر کسی طرح کی کمی سب سے زیادہ نکالی جاتی ہے۔ کیوں؟ کیا دولت کی کمی ہمارے پاس ہے؟ نہیں ہے۔ اتنی دولت ہے کہ دنیا کو خرید لے چاہے تو، اگر مسلمان ممالک اور بادشاہ چاہے تو آدھی دنیا کو خرید لے، وہ اتنی دولت ہے۔ اگر وہ چاہے تو اتنی طاقت ہے کہ دنیا پر پھر سے حکومت کر لیں وہ دوبارہ، اگر چاہیں تو۔ لیکن چاہنا جو ہوتا ہے نا، وہ دل میں پیدا تبھی ہوتا ہے کہ تنے تنہا وہ شخص جسے آج عمر ابن فاروق کہا جاتا ہے، جسے خلیفۃ الدوم کہا جاتا ہے، خلیفۃ الثانی کہا جاتا ہے۔ آپ سے ایک صحابی رسول نے فرمایا کہ اے عمر، کیا شان ہو تیری کہ تو نے اس نبی کے دین کو 32,000 مربع میل تک پہنچا دیا، تم نے اسپین اور پرتگال تک پہنچا دیا اس دین کو، کیا شان ہو تیری۔ حضرت عمر رونے لگے اسی وقت۔ کیا کرنے لگے؟ رونے لگے اسی وقت حضرت عمر۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم کریں کیا، نوجوان اگر ہیں تو ہم کریں کیا۔ وہ عمر اسی وقت رونے لگے اور کہنے لگے، یہ عمر جس سے اس کی 12 بکریاں نہیں سنبھلتی تھی، جب عمر یہ اسلام اور اللہ کے نبی کے دامن سے وابستہ نہیں ہوا تھا اور اس کا باپ اسے بکریاں چرانے بھیجتا تھا، تو کبھی میں ادھر جاتا تھا تو بکریاں ادھر چلے جاتی تھی، میں ادھر بھاگتا تھا تو بکریاں ادھر بھاگ جاتی تھی۔ جو عمر بکریوں کو سنبھال نہیں سکا، وہ اتنی بڑی حکومت کیسے سنبھال سکتا ہے؟ یہ عمر کی بساط، اس کی طاقت کی بات ہی نہیں تھی۔ یہ تو یقیناً صرف اور صرف اس نبی کا کرم ہے جس نے عمر کو اس لائق بنا دیا، جس کی وجہ سے آج بڑے بڑے حکمران عمر کے قدموں میں جھکتے ہیں۔ اس میں عمر کی کوئی حیثیت نہیں۔ اس عمر نے جب سے اس نبی کا کلمہ پڑھا، صرف اور صرف اس نبی کی محبت اور اس کی اطاعت میں زندگی گزاری، اور اس سے ملا کیا کہ اس عمر کو اللہ نے یہ عزت بخشی کہ 32,000 مربع میل کا حکمران، تنے تنہا اکیلا حکمران۔ آج اگر حکمرانی کسی کو چند علاقے کی ملتی ہے تو رخ بدل جاتا ہے۔ جب کونسلر بنے نہیں تھے تو پبلک کے بیچ میں تھے، جیسے بن گئے تو اب پبلک آئے بھگا دیے جاتے ہیں۔ بے شک یہ آج کے حکمران ہیں، فرمایا آپ نے۔ یہ آج کے حکمران ہیں۔ ایم ایل اے بنے نہیں تھے تو ہمیشہ دکھتے تھے۔ آج بھی یوٹیوب کھول کر کے آپ، جن کے اندر عشق نبی ہے، وہ آج بھی بندوق رکھے ہوئے ان کے سامنے سینہ چوڑا کر کے کھڑے ہیں، اور وہ محبت نبی پر ہے۔ یہ دعوے کے ساتھ بیان کر رہا ہوں، کیونکہ مصر میں اس وقت میں گیا تھا جب مصر میں حکومت گر رہی تھی حسنی مبارک کی 2011 میں، اور اس دور میں میں نے وہاں کے نوجوانوں کو دیکھا۔ وہ لوگ سب سے آگے تھے جو یقیناً عشق نبی میں مبتلا تھے، بیمار تھے جو عشق نبی میں، اور جو دنیا دار تھے، پیسے والے، وہ اپنے گھروں میں بیٹھے تھے اس وقت بھی۔ تو ہمت اور قوت جو آتی ہے نا، یہ نہ دولت سے آتی ہے، نہ جسم سے آتی ہے، نہ افراد سے آتی ہے، یہ عشق نبی سے پیدا ہوتی ہے۔ اور ایک بات آپ کو یہ بیان کروں، چلو آپ کی عمر 18 ہے، 20 ہے، 22 ہے، 25 ہے، اس 25 سالہ زندگی آپ نے کیسے گزاری؟ جس طرح بھی گزار لیے۔ آدمی کو ہر چیز ایکسپیرینس کرنا چاہیے۔ آپ بھائی آج سے پہلے 20,000 کا موبائل ایکسپیرینس کر رہے تھے، اب آپ سوچو گے چلو 30,000 کا موبائل لیتے ہیں، وہ کیسا ہوگا؟ اچھا کچھ اور پیسے آ گئے تو چلو آئی فون چلا کے دیکھتے ہیں، وہ کیسا چلے گا؟ ہاں، ابھی آپ ایکٹیوا چلاتے تھے، اب بولو ذرا پلسر لیتے ہیں، اور اس کے آگے کوئی اور گاڑی لیتے ہیں، تو ایکسپیرینس کرتے رہتا ہے انسان۔ اچھا ایک ایکسپیرینس اور کر لو زندگی میں، پھر دونوں پتہ لگ جائے گا کون سی زندگی بہتر ہے۔ یہاں تک کی زندگی آپ نے جس طرح گزاری گزار دی،
اس رمضان المبارک میں یہ دعا کرو اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق دے، آگے کی زندگی صرف 1 مہینہ، صرف 30 دن ہر وہ کام کر کے گزار کے دیکھو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے ہو، اس کی فرما برداری کے لیے ہو، اس کی رضا کے لیے ہو، اس کی محبوب کی رضا کے لیے ہو، صرف 30 دن کی زندگی، اور ایک دن بیٹھنا اور ذرا دونوں کا کمپیریزن کرنا کہ کون سی زندگی میری اچھی گزری ہے، کس میں میں سکون سے رہا ہوں، کس میں مجھے دنیا کی پریشانی، تکلیف، سوچ، یہ سب مجھ سے اس سے دور رہا ہوں۔ میں لکھ کے دیتا ہوں 99% جو زندگی آپ نے اس لیے نہیں لکھ کے دے رہا ہوں کہ میں خود مولانا ہوں، اس لیے نہیں لکھ کے دے رہا ہوں، یقین ہے مجھے کہ اسلام پر جو شخص زندگی گزارے گا وہ سب سے زیادہ مطمئن ہوگا، وہ سب سے زیادہ آرام سے زندگی گزارے گا، اس کو تکلیف نہیں ہوگی کل کی، یہ یقین ہے میرا۔ آپ بھی کر کے دیکھ لینا۔ حضرت عمر سے جب ملنے کے لیے آیا وہ شخص بادشاہ، تو مدینہ میں داخل ہوا، کہا تمہارے امیر المومنین سے ملنا ہے، تمہارے بادشاہ سے ملنا ہے۔ تو ایک شخص نے کہا کہ مسجد نبوی کے باہر ایک درخت ہے اور اس درخت کے نیچے جو شخص بیٹھا ہوگا چٹائی بچھا کر کے اس کے پاس چلے جاؤ۔ اترا، اسے لگا کہ وہ شخص حضرت عمر کا کوئی پی اے وغیرہ ہوگا جو اپائنٹمنٹ دے گا، پھر اس کے بعد کب ملنا ہے، کس دن میں ملنا ہے۔ وہ گیا وہاں پر اتر کر کے اپنے اور کہا کہ امیر المومنین عمر بن الخطاب سے ملنا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ فلاں وقت میں مسجد نبوی میں موجود رہیں گے، آپ آ جانا اس وقت۔ جس وقت میں اس نے بلایا وہ حاضر ہو گیا مسجد نبوی میں۔ کیا دیکھتا ہے کہ کچھ دیر کے بعد بھیڑ کو چیرتے ہوئے ایک شخص آ رہا ہے اور منبر نبی پر جا کر کے وہ بیٹھ گیا۔ یہ دیکھنا تھا اس شخص کو، اس بادشاہ کو، کہ دوڑتا ہوا آیا، عمر کے قدموں میں گرا کہ عمر، میں تو یہ سوچتا تھا کہ 32,000 مربع میل کی حکومت جس کے ہاتھ پہ ہوگی، جس کے دست قدرت پر ہوگی، جس کے خوف سے شیطان بھی بھاگتا ہے، اس کی جاہو جلال، اس کے رکھ رکھاؤ کا کیا انجام ہوگا۔ لیکن عمر، تمہاری سادگی، تمہاری زندگی دیکھ کر میری بادشاہت پر مجھے شرم آ رہی ہے کہ اتنی سادہ زندگی گزارنے کے بعد یقیناً وہ پروردگار کا کرم اور اس محبوب کی محبت کا اثر ہے کہ تو سادی زندگی گزارتا ہے لیکن تیری حکومت دلوں پر ہے، تیری حکومت دلوں پر ہے۔ میرے عزیز دوستو، دلوں کی حکومت کو پہچانو۔ چند منٹ قرآن کریم کے حوالے سے، کیونکہ یہاں پر یقیناً یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق ہے، اس کی رضا ہے کہ ہم نے قرآن کو سماعت کیا۔ کیا تراویح مکمل ہو گئی؟ ہاں، چند لوگوں کو معلوم، باقی کو معلوم نہیں ہے۔ تراویح ختم ہو گئی آج؟ ہاں، نہیں ختم ہوئی تراویح۔ آج آپ نے ایک سنت مکمل کیا، کیا؟ قرآن کو مکمل سننا، یہ بھی سنت ہے، اور پورے رمضان تراویح پڑھنا یہ دوسری سنت ہے۔ آپ نے ایک سنت مکمل کیا، قرآن کی سماعت مکمل۔ تراویح اسی طرح جاری رہے۔ آپ کو اگر دل چاہے تو کسی دوسری مسجد میں جا کے پڑھ لیں، دل چاہے تو خود سے پڑھیں، لیکن 20 رکعت تراویح آپ کو روزانہ پورے رمضان بھر پڑھنا ہے۔ کیوں؟ کہ اگر کوئی یہ سوچ لے کہ میں آج انہوں نے قرآن سنا دیا، اب یہ چلے جائیں گے اور ہم نے قرآن سن لیا اور ہمارا کام ہو گیا، اب ہم چل لیں گے، تو یہ غلط ہے۔ رمضان المبارک میں تراویح پورے رمضان ہے۔ قرآن ایک ایسی کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دی کہ اس کتاب کو کسی بھی دور میں آپ اگر دیکھیں تو یہ کتاب آپ کے لیے مشعل راہ ہے، مشعل راہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کتاب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی رکھ رکھاؤ، اس کو سنبھال کے رکھنے، اس کی حفاظت کرنے کی ذمہ داری پروردگار نے اپنے ہاتھوں میں خود لی۔ پروردگار نے اپنے، جس پر تمہارا پورا کانفیڈنس ہے، اس کتاب کو تم اگلے 1 مہینے میں یاد کر لو، اس کتاب کو اگلے 1 مہینے میں تم یاد کر لو، اور 1 مہینے کے بعد میں، حافظ صاحب کی عمر تو کافی ہے، 10 سال کے کسی بچے کو لے کر کے آؤں گا اور وہ جو کتاب یاد کیا ہوا ہوگا قرآن، اس کو سامنے رکھوں گا اور تم دونوں سے سوال کیا جائے گا، تم دونوں سے، جس کتاب کو تم نے یاد کیا ہے اور جس کتاب کو اس بچے نے یاد کیا ہے۔ انسان کی اپنی قوت، اپنی طاقت سے
یہ پریکٹیکل کر کے دیکھ لیں آپ. میں کر چکا ہوں یہ پریکٹیکل, اسی لیے بتا رہا ہوں. اپنی قوت اپنی طاقت سے وہ جو کتاب سب سے اچھے سے سمجھ چکا تھا, اس کتاب کا ایک ورقہ بھی, وہ ایک ورق بھی, ایک پیج بھی وہ صحیح طریقے سے سنانے پر قادر نہیں ہوگا, سنانے پر قادر نہیں ہوگا. لیکن پوری زندگی بیت جائے, ایک حافظ کے سینے میں قرآن اس طرح محفوظ ہو جاتا ہے گویا کہ اس کو نقش کر دیا گیا, جس کو نقش کر دیا گیا ہو. یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے خاص توجہ ہے. اس دین کی حقانیت کی دلیل ہے یہ کہ جس قرآن پر 1450 سال میں جتنی تفسیریں لکھی گئی, جتنی وضاحت ہوئی, جتنی کتابیں لکھی گئی, اتنی کسی دوسری دینی کتابوں پر کچھ نہیں لکھا گیا. 1450 سال گزر گئے اور آج تک علماء کرام کی ایک جماعت پیدا ہو رہی ہے جو قرآن سے نئے نئے جو ہے وہ موتی اور نئے نئے جواہرات اپنی تفسیر میں بیان کرتے ہیں. یہ ایک معجزہ ہے قرآن کا. کسی بھی دینی کتاب آپ اٹھا لیں, کوئی بھی مذہبی کتاب, اس پر اس کی تفصیل یا اس کی تشریح میں ایک بھی کتاب نہیں لکھی گئی ہوگی, لیکن قرآن پر اتنی لکھی گئی ہے کہ آپ گن نہیں سکتے. اس دین کی حقانیت کی ایک دلیل ہے, یہ بھی اس دین کی حقانیت کی دلیل ہے. اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم اس دین کے ماننے والے ہیں جس کی حقانیت کی دلیل آج بھی موجود ہے, آج بھی موجود ہے. آخری بات, کیونکہ وقت بہت ہو گیا ہے اور تقریر کا کوئی اتنا زیادہ وہ نہیں رہا, ورنہ باتیں کئی بیان کرنی تھی. آپ اور ہم جس دین کو مانتے ہیں اور جس کتاب پر ہم عمل کرتے ہیں, جس کو ہم نے سنا, کیا اس کتاب کو صرف چومنے کے لیے بھیجا گیا, صرف سننے کے لیے بھیجا گیا؟ نہیں, سب کو سمجھ میں نہیں آ رہی بات. اس کتاب کو صرف چومنے کے لیے بھیجا گیا ہے؟ نہیں بھیجا گیا. اگر چومنا ہی ضرورت ہوتا, اس کی عزت اور رسپیکٹ ہی مقصود ہوتی, تو اللہ کے پاس تو وہ نوری مخلوق موجود تھی فرشتوں کی شکل میں. تو ہم گناہگاروں کے پاس یہ کتاب کیوں بھیجا جاتا؟ اگر چموانا ہی اور تقدس اور رسپیکٹ اگر منظور ہوتا تو اس قرآن کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو دیتا اور حکم دیتا ایک کہ پوری زندگی اس کتاب کو چومتے رہا, صرف ایک لمحہ بھی نہیں گزرتا جب فرشتے اس کام سے ہٹتے. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حکم دے دیا ان کو, وہ اس پر مامور ہے اور قیامت تک رہیں گے اس پر. لیکن کتاب ہمیں دی گئی, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب کیوں دی ہمیں؟ پڑھنے کے لیے دی, کیا صرف تلاوت کرنے کے لیے؟ تلاوت ہی اگر مقصود ہے تو تلاوت تو فرشتے بھی کر لیتے ہیں, تلاوت فرشتے بھی کر سکتے تھے. اور تلاوت کا حال یہ ہے کہ اگر وہ کرتے, ایک بار شروع کرتے, جب سے ان کی تخلیق ہوئی ہے تب تک کرتے رہتے جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں حکم نہیں دیتا روکنے کی. کیونکہ فرشتوں کو نہ تھکن ہوتی ہے, نہ انہیں کھانے کی ضرورت ہے, نہ انہیں آرام کی ضرورت ہے, نہ انہیں وضو کی ضرورت ہے, نہ انہیں سونے اٹھنے کی ضرورت ہے. وہ ان تمام چیزوں سے پاک ہے. قرآن کو پروردگار نے ہمیں اس لیے دیا کہ تمہیں ایک ایسی چیز دی جا رہی ہے جس سے تم اپنی زندگی کو ڈھونڈو اس میں. اور ڈھونڈیں گے کب؟ عربی تو جانتے نہیں ہیں, عربی تو جانتے نہیں ہیں, تو ڈھونڈیں گے کب؟ تب ڈھونڈیں گے جس زبان کو آپ سمجھتے ہیں اس زبان میں قرآن کو پڑھیں گے, اس زبان میں قرآن کو سمجھیں گے. پوری زندگی ہماری بیت جاتی ہے, بچپنے سے جوانی, جوانی سے بڑھاپا. جس کتاب کو ہمارے لیے بھیجا گیا اس کتاب کو ایک بار بھی ہم اس کا ترجمہ ختم نہیں کرتے. یعنی آپ کو پروردگار نے کہا کہ اس کتاب کو پڑھو, اس کتاب میں اپنی زندگی تلاشو, اور اس کتاب سے تم وہ خزانے ڈھونڈو جس سے تمہاری بخشش و مغفرت ہو سکے. اور ہم کیا ہے, غافل ہیں. ہم خزانے ڈھونڈتے ہیں کہ جواہرات مل جائے, کسی کا, کسی کی پراپرٹی مل جائے, کسی کا کچھ مل جائے, ہے کہ نہیں؟ قرآن جو بھیجا گیا وہ نہ آپ کے گھر میں سب سے اونچے مقام پر رکھنے کے لیے بھیجا گیا ہے, نہ چومنے کے لیے بھیجا گیا ہے, نہ صرف تلاوت کے لیے. اور ایک بات, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اس میں ثواب نہیں ہے. آپ قرآن کو دیکھیں تو ثواب, چومیں تو ثواب, اسے پڑھیں تو ثواب, اسے سر پر رکھیں تو ثواب. لیکن ثواب مل گیا, زندگی نہیں ملی. ثواب مل گیا, مقصد پورا نہیں ہوا.
सवाब मिल गया, जिंदगी बेहतर नहीं बनी। हम जिंदगी तलाशते हैं आज के लोगों से। आप मौलाना महमूद को देखे और बोले ऐसा मैं बन जाऊं, गलत है। आप जिंदगी तलाशिए कुरान में, आप जिंदगी तलाशिए अल्लाह के नबी की सीरत में, तब आपको सही जिंदगी मिलेगी। मुमकिन है आज मैं ठीक हूं, अल्लाह ना करे कल को मेरा जहन भटक जाए, मैं भी कुछ और हो जाऊं। अल्लाह मुझे हिदायत पर रखे, राह हक पर रखे, किसी का कोई भरोसा। मुझे देखकर अगर आप सही तलाशेंगे तो आप भटक जाएंगे। आपको सही तलाशने का महवर मर्जा आपका एक ही है, वो एक कुरान है और दूसरी अल्लाह के नबी की जिंदगी है। तो मेरे अजीज दोस्तों, जितने दिन बचा है रमजान में, जितना भी वक्त बचा है, चाहे एक सफा आप कुरान का तर्जमा उसको जरूर पढ़े। क्योंकि खाना अगर सामने रखा हो, खाना खा लिए सब लोग, भूख लगी है, हाँ तेज लगी है, अच्छा आफ्ताब साहब खाना निकालकर सामने रख दें गरम करके और कहे सूंघते रहो इसको, देखते रहो इसको, छूते रहो इसको, तो कैसा लगेगा? कैसा लगेगा? भूख भी लगी है आपको, भूख लगी है ना भाई आपको, और खाना निकालकर सामने रख दे गरम करके, खुशबू भी आए, छुए भी, देखे भी, और खाने को न मिले, कर दिया आपने हक अदा? नहीं किया। कहेंगे आफ्ताब साहब आपने जो खाना बनवा कर मंगवाया था हक अदा नहीं हुआ। कुरान के साथ हम यही कर रहे हैं, उसे छू भी रहे हैं, देख भी रहे हैं, चूम भी रहे हैं, लेकिन उसका हक अदा नहीं कर रहे। हक क्या है? उस कुरान को पढ़ो, समझो और उससे अपनी जिंदगी को तलाशो। ये उसी तरह है कि तुम्हारे सामने खाना हो, जब तुम खाओगे तब उसका जायका पता लगेगा। वो खाना टेस्टी है, खराब है, अच्छा बना है, तेज मिर्च है, कम मिर्च है, जब चखोगे तब पता लगेगा। कुरान को हमने आज तक चखा ही नहीं है, सिर्फ कुरान को हम देखते जा रहे हैं, चूमते जा रहे हैं। आज से ये अहद करें यहां से कि हम कुरान को चखने की कोशिश करेंगे, चखने की। चाहे अगर एक लाइन, मोबाइल सबों के पास है आजकल, हर लैंग्वेज में मोबाइल मौजूद है, उसमें कुरान का तर्जमा मौजूद है। कंजुल ईमान उर्दू में भी है, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, बंगला मराठी तमिल वाले भी कोई है यहाँ, उसमें भी अवेलेबल होगा। ठीक है, अगर नहीं है तो लेकिन उसमें भी अवेलेबल होगा। अपने मोबाइल में रखें, जितना वक्त मयस्सर आए एक एक लाइन ही पढ़ें, कम से कम कोशिश करें कि कुरान को पढ़ना शुरू करें। और बता दूं, अगर कोई शख्स रमजान में 10 कुरान खत्म कर लेता है और एक शख्स अगर तर्जमे के साथ एक पारा सिर्फ पढ़ता है, उस 10 से ज्यादा सवाब है, उस 10 से ज्यादा सवाब है। क्यों? कि कुरान के मकसद को आप पा लिए। जो मकसद था, तिलावत मकसद नहीं है कुरान की, कुरान का मकसद है उसको समझें, आपके लिए उतारा गया है। तो आज से ये अहद करें, हाँ कुरान खानी ना हो बल्कि कुरान फहमी हो। ठीक है, कुरान को हम समझें और जिंदगी को कोशिश करें। जो रुख जा रही है ना, कानों में बालियां पहने पड़े हैं, हाथों में अंगूठियां पहने पड़े हैं, जिंदगी ऐसी लग रही है पता नहीं मर्द नहीं है औरत हो गया। ये क्या जिंदगी? अल्लाह ने तुम्हें खूबसूरत मर्द बनाया है, ये बाली किसकी है निशानी? औरतें पहनती हैं। कानों में बालियां पहने पड़े हो तुम, नाक भी छिदवा लो, और वो जो दुल्हन को लगाते हैं यहां पर वो भी लगा लो लंबा सा, सब कुछ कर लो तुम, जिंदगी गुजारना है तो। तुम्हें मर्द बनाया और अल्लाह की तखलीक पर भरोसा नहीं तुझे कि अल्लाह ने तुझे खूबसूरत बनाया। कानों में बालियां पहनने से तुम बहुत स्मार्ट हो जाओगे। हाँ, पता लगेगा थोड़ा मवालीपन आ गया उसके अंदर, चार जो दोस्त है वो बोलेंगे हाँ भाई थोड़ा बॉस हो गया ये। ठीक है, और कुछ नहीं उसके अलावा। यहां पर वजू का तरीका नहीं आता है लेकिन कान छिदवा लेंगे, उसमें तकलीफ नहीं होगी, उसमें तकलीफ नहीं होती है। मेरे अजीज दोस्तों, जिंदगी तुम मुसलमान हो, तुम मोमिन हो, जिंदगी इज्जत के साथ गुजारो। अगर करे हो ये काम, ये हराम है, सख्त याद रखना। अल्लाह के नबी ने फरमाया, जो शख्स कोई भी मेटल, कोई धात पहने, उस वक्त तक जिस्म का वो हिस्सा उसके जहन्नम में है जब तक उससे वो तौबा ना कर ले। अगर हाथों में तुमने लोहे की अंगूठी पहनी है, वो हराम है, तुम्हारा वो हाथ जहन्नम में है, तुम्हारा वो कान जहन्नम में है, तुम्हारा पैर वो जहन्नम में है। पैर में बांधते हैं हजरत धागा। शान से जिंदगी गुजारो। तुम मर्द हो, अल्लाह ने तुम्हें इतनी खूबसूरत जिस्म अता किया, यहां छेद वहां छेद करके
زندگی عزت سے گزارے. دوسری چیز پہلی کہ وقار کے ساتھ, دوسری قرآن کا ترجمہ پڑھنے کی کوشش کریں, اور تیسری بات یہ کوشش کریں کہ زندگی ہماری جس ڈگر میں چل رہی تھی جو ہمارے کنٹرول میں نہیں تھی, اب اس کو ذرا 1 مہینے کے لیے ہم پھیریں اور اپنے کنٹرول پہ لائیں. کنٹرول پہ لانے کا صرف اتنا کرنا ہے, صرف اور صرف آپ کو, کہ جو کام کرنے کو دل کہے اور وہ کام شریعت کے خلاف ہو وہ کام مت کریے. بس اتنا کر لیجئے آپ. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو توفیق بخشے اور ویسی زندگی گزارنے کی توفیق بخشے جس سے وہ رب راضی ہو اور اس کا رسول راضی ہو. اور جس ادارے سے ہم آئے ہیں جامعہ حضرت نظام الدین اولیاء, چند منٹ صرف اس کے لیے بھی سن لیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ادارے پر ان علماء کرام کی تعلیم ہوتی ہے, یعنی جو علماء